بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافعی سے۔ اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے، وہ تو 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے، اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال دیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی، چھپا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرزا صاحب کے متعلق میں نے کافی پہلے کلپ اپلوڈ کیے۔ میں تو مرزا صاحب کہتا ہوں، ادب سے نام لیتا ہوں۔ ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے، ہم کسی کو بابے شابے والوں یا اس طرح کیا یوز لیس قسم کے لفظ یوز نہیں کرتے ہم۔ مرزا صاحب نے تدلیس کی جو تعریف کی، اس پر میں آلریڈی کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں، بلکہ میری حدیث کی تدلیس پر ایک بہت طویل الحمدللہ لیکچرز ہیں اور کافی تحقیقی لیکچر ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ان کے سب کے لنک دے دوں۔ لیکن تدلیس کی جو تعریف کر رہے تھے مرزا صاحب، پھر انہوں نے وہی تعریف کی ایک اور ویڈیو کے اندر بھی، پہلے میں اس کا رد کر چکا ہوں لیکن پھر میں کہتا ہوں۔ مرزا صاحب کے جو بزرگ ہیں زبیر احمد ظہیر صاحب، مقالات کے اندر تدلیس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور صحیح تدلیس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا نا، وہ تھوڑے بہت انہوں نے تدلیس کے بارے میں پڑھا تھا۔ خیر وہ بھی ڈاماڈول تو ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ مرزا جیسے جاہل بالکل بھی نہیں تھے وہ۔ تو جاہل کوئی لفظ برا نہیں ہے، میں اس لیے کہتا ہوں جاہل سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی اس علم سے دور ہوں، ناواقف ہوں، اس کے لیے لفظ جاہل استعمال ہوتا ہے۔ اس جاہل کو کوئی وہ دوسرے والا جاہل نہ کہے۔ تو تدلیس کی تعریف بیان کی تو غلط بیان کی۔ تدلیس کے متعلق میں پہلے برس کر چکا ہوں، یہ جو مرزا صاحب نے تدلیس کی تعریف بیان کی، یہ مرسل خفی کی تعریف ہے۔ بلکہ جو مدارس میں پڑھنے والے حضرات ہیں یا پڑھانے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام ابن حجر کی نخبۃ الفکر، وہ جو اس کی شرح پڑھاتے ہیں ابن حجر کی، آپ پڑھتے ہوتے ہیں مدارس کے اندر، اس کے اندر حدیث کی 49 قسموں میں جہاں وہ مدلس اور مرسل خفی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فرق ما بین مرسل خفی و روایت المدلس سے دقیق، کہتے ہیں کہ مرسل خفی اور جو روایت مدلس ہوتی ہے، مدلس روایت اور مرسل خفی روایت کے مابین دقیق بریکی والا ایک فرق ہے۔ وہ کون سا؟ کہتے ہیں جو مرسل روایت ہوتی ہے، مرسل خفی، اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو راوی ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا نام بیان نہیں کرتا اور دادا استاد کا نام بیان کرتا ہے، جو اس کے استاد کا استاد ہوتا ہے، اور ان دادا استاد سے راوی کی سماع ثابت نہیں ہوتا۔ یہ مرسل خفی کی روایت جو ہے نا، مرسل خفی کی تعریف ہے، جو کہ مرزا صاحب تدلیس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور جو تدلیس کی تعریف ہے، تمام لوگوں نے یہی لکھا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں عرب کے علماء سے لے کر تمام کے حوالہ جات دے دوں۔ ابن حجر نے لکھا، امام یہ زبیر احمد ظہیر نے لکھا، البانی نے بھی یہی لکھا کہ تدلیس وہ ہوتی ہے کہ اپنے استاد کا نام چھوڑ کر دادا استاد کا نام راوی لے، جس سے اس کا سماع ہوا ہو اور دیگر حدیثیں ڈائریکٹ لی ہو۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے سنا امام شافعی سے، میں ایک مثال طور پر، سماع نہیں ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں امام مسلم نے سنا امام بخاری سے، اور امام بخاری نے سنا امام ابن ابی شیبہ سے، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری کا نام بیچ سے نکال کے امام مسلم یہ کہیں کہ ان امام مسلم
کہ امام مسلم کہیں کہ ان امام ابن ابی شیبہ، کہ امام مسلم کہیں کہ میں نے سنا امام شیبہ سے، حالانکہ انہوں نے سنا کس سے ہے؟ امام بخاری سے. اور امام مسلم نے اور کئی روایات امام مسلم نے امام ابن شیبہ سے لی ہوئی ہوں، ان کا سماع بھی ان سے ہو، ملاقات بھی ہو، تو اس کو کہیں گے تدلیس. یعنی امام بخاری سے انہوں نے سنا تھا، ان کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ امام مسلم نے امام ابن ابی شیبہ کا نام لے لیا، تو یہ کہیں گے تدلیس ہے، راوی نے تدلیس کی ہے. تو اس کو تدلیس کہتے ہیں جس کو انہوں نے فٹ کر دیا مرسل خفی پر. تھوڑی سی گزارش ہے، پلیز ان چیزوں کو آپ حضور کا فرمان پیش کرنے سے پہلے ادب کرنا سیکھیں اور اس کا تحقیق کرنا سیکھیں. امام بخاری کا آپ نام لیتے ہیں، امام بخاری ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے وضو کرتے تھے. تو خدا را